الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفشوا السلام أطعموا الطعام واصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہیں، ان گنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے ان نیک بندوں پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ان نیک بندوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے وہ صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دین کی سربلندی کی خاطر، اس دین کو دنیا پہ پھیلانے کی خاطر، اس دین کو دنیا پہ غالب کرنے کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے مالوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کر دیں، اور قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کر دی کہ تاریخ انسانیت کے اندر جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان نیک بندوں کے اندر وہ محدثین کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کتابوں کی شکل کے اندر جمع فرما دیا کہ آج ہمارے پاس احادیث کی کتب موجود ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔
اور ان نیک بندوں کے اندر وہ علماء حق بھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان نیک بندوں کے اندر وہ مجاہدین اسلام بھی ہیں جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کی خاطر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو اس کے نیک بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے، اور جو اس کے دین کے لیے محنتیں کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی پریشان ہے، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ دنیاوی اسباب ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، لیکن پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کا اور ان کو آسانیوں میں بدلنے کا طریقہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے مکے کے لوگ بھی پریشان تھے، دنیا کے لوگ بھی پریشان تھے، لیکن جب ہادی و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی تو ان کے لیے صرف دنیا کی پریشانیاں ہی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ آخرت کی تنگیاں بھی ختم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں بھائی؟ کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت سے پیچھے ہیں۔ سارا دین اللہ کی رسول کی سیرت کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی بندہ سادہ سا اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر لے تو اس کو قرآن کا بھی سارا علم اس کے پاس آ جائے گا، حدیث کا علم بھی آ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور پھر جو عمل کیا ہے وہ آگے حدیث بن گئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے اندر ہم نے سیرت کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساتھی دیے تھے، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیار اور محبت یہ ایمان ہے۔ اگر اس میں ہی کمی ہے تو پھر بندہ کامل مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ کو محبوب نہیں بنا لیتا، میرے ساتھ محبت نہیں کرنے لگ جاتا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عمر تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے؟ تو کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمر، ابھی تو صحیح مومن نہیں بنا۔ جب یہ بات سنی تو فوراً کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ صرف انہوں نے زبان سے نہیں کہہ دیا خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کو خوش کر دیں بھی مجھے جان سے بھی زیادہ محبت ہے، یہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ عمر نے صرف منہ سے نہیں کہا بلکہ اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ عمر واقعتاً اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتا تھا۔ یہی عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آتے ہیں نا تو آ کر اس کو مخاطب کر کے اشارہ کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہے تو ایک پتھر ہی۔ کیا ہے تو ایک پتھر ہی، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ ان کا عملی اظہار تھا کہ اللہ کے رسول جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمر کی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے نا تو ان کے گھر میں آپ نے ٹھہراؤ کیا۔ ان کی ایک نیچے والے منزل تھی، ایک اوپر کمرہ بنایا ہوا تھا، گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اوپر والے حصے میں ٹھہرایا، اور محبت کتنی تھی، کھانا پکاتے نا سارا کھانا ہی اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بچ کے کھانا واپس آتا نا تو جو کھانا کھلانے کے لیے بندہ گیا ہوتا نا، کھانا جب واپس لے کر آتا تو اس سے پوچھتے کہ بتاؤ اس برتن سے کس جگہ سے اللہ کے رسول نے کھانا کھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کھانا کھایا ہے، تو اسی جگہ سے کھانا کھاتے، اسی جگہ سے شروع کرتے۔ یہ ان کا محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ آج تو صرف ہمارے دعوے ہی رہ گئے ہیں نا، ہمارے تو دعوے ہی رہ گئے ہیں۔ جب کوئی بندہ سنت کے خلاف کام کرتا ہے نا، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو جب انہیں کہا جائے اللہ کے بندے یہ تیرا کام ٹھیک نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، کہتا چھڈو جی آج کون سنتا تے عمل کرتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بے شمار قسم کے مسائل ہمارے ہیں جو خود ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور حرام حلال کی تمیز تو ہمارے معاشرے سے ویسے ختم ہو گئی ہے۔ ذہن یہ بن گیا ہے کہ مال آنا چاہیے چاہے جدھر سے مرضی آئے، یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہ میرا ہے کہ نہیں ہے۔ مقصد صرف مال آنا چاہیے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، سارے اسی چکر میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا حسن حسین رضوان علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک ہے، ساتھ جا رہے ہیں، رستے میں گری ہوئی کھجور انہوں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ انگلی مار کر منہ سے وہ کھجور نکال دی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیم کیا ہے بھائی؟ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے کھاتے ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو اٹھا کر جھاڑ کر صاف کر کے اس کو کیا کر لو؟ کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ اللہ کے رسول کی کیا ہے؟
تعلیم ہے صحابہ کو. اور ہمارے ہاتھ سے تو مونگ پھلی کا دانہ نیچے گر جائے ہم تو وہ نہیں اٹھاتے, چنے گر جائے نہیں اٹھاتے, کوئی اور چیز گر جائے اٹھاتے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہ لوگ کہیں گے نہیں بھوکھا ہے. یہی وجہ ہوتی نا کہ لوگ کہیں گے کیا ہے, اتنا ہی بھوکھا ہے کہ نیچے سے بھی اٹھا کر جو ہے کھا رہا ہے. اور جس کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے, وہ تو ایسا نہیں کرے گا بھائی, کھانے پینے کی چیزوں کو ایسے ضائع نہیں کرے گا. وہ حدیث ہے نا کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں پسند ہیں اور 3 باتیں ناپسند ہیں. پسند کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ پہلی بات اللہ کو پسند ہے, ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اور اسی طرح تفصیل میں نہیں جاتے, میں تو صرف وہ مسئلہ بیان کرنا تھا. جو 3 باتیں ناپسند ہیں نا, ان 3 باتوں میں ایک بات یہ ہے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, کہ مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو کیا ہے؟ ناپسند ہے. چاہے کمایا آپ نے ہے, محنت آپ نے کی ہے, مزدوری آپ نے کی ہے, مشقت آپ نے اٹھائی ہے, لیکن اپنا مال تم کما کر اگر اس کو ضائع کرو گے, ضائع جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں, تو اللہ کو یہ بات کیا ہے؟ ناپسند ہے. آج ہماری شادیوں کے موقع پر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے بھائی. لوگ پلیٹیں بھر لیتے ہیں, تم کھانا تم نے, تمہیں پتا ہے میں کتنا کھا سکتا ہوں, اتنا ہی پلیٹ میں ڈالو یار, تھوڑا بہت فرق لگ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پلیٹیں فل کی فل چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں, ضائع ہوتی چیزیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ مسلمان اپنا مال ضائع کریں. اسی طرح جو پیسے ہمارے سگریٹ اور حقے پر خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ضائع جاتے ہیں بھائی, فائدہ 1% بھی نہیں ہے. جو پیسے ہمارے یہ ٹیلی ویژن کے چلنے پہ, کیبلوں کے چلنے پہ لگتے ہیں, وہ بھی کیا ہیں؟ ضائع ہیں. جو پیسے ہمارے ان موبائلوں کے اوپر جس میں بیٹھ کر ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہتے ہیں, گانے سنتے رہتے ہیں, میوزک چلتا رہتا ہے, وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ضائع ہے. ایسا مال جس کا بندے کو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, وہ کیا ہے؟ وہ مال ضائع ہے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, یہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. اسی طرح بعض لوگ بوتل پیتے ہوئے تھوڑی سی بوتل بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, چائے پینے لگے تو چائے تھوڑی سی بیچ میں چھوڑ دیں گے, یہ بھی کسی کے کام کی نہیں, یہ چیزیں ضائع ہیں. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا تمہارے ہاتھ سے کھانا کھاتے وقت اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو بھی اٹھا لو اور جھاڑ کر اس کو کیا کرو؟ کھا لو. اس لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعلیم تو آپ کی یہ ہے اور آپ کے نواسے نے نیچے سے کھجور اٹھا کر کھائی ہے اور آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر باہر پھینک نکال دی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ آپ نے کہا یہ میں نے کھجور اپنے نواسے کے منہ سے اس لیے باہر نکالی ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو. کیوں؟ آپ نے فرمایا صدقہ مجھ پر اور میری آل پر کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہیں یہ صدقے کی نہ, شک کی بنیاد پر اس کھجور کو کیا منہ سے باہر نکال دیا. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو لوگ آل رسول کہتے ہیں. میرا مقصد کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے, تکلیف پہنچانا نہیں ہے. اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں لیکن لوگوں کے صدقات کھاتے چلے جا رہے ہیں. جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں, دربار بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کے صدقات خیرات کھا رہے ہیں نا بھائی. اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ آل رسول نہیں ہے, اگر آل رسول ہیں تو پھر کیا کریں؟ وہ ثابت کریں. جو لوگ مال لے کے آتے ہیں ان سے پوچھیں یہ تمہیں مجھے تحفہ دے رہے ہو کہ نہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس کے رہنے والے تھے, سفر کرتے کرتے بکتے بکتے مدینے میں آ گئے, لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ کھجوروں کے باغات ہے جہاں جو چیزیں انجیل کے اندر اور لوگوں نے بیان کی تھی کہ نبی جو ہے پہاڑوں کی زمین سے
کھجوروں والے علاقے میں آئے گا، یہ دیکھ کر خوش ہو گئے، چلو جو آخری نبی آنا نا ادھر آئے گا۔ کہتے پھر ایک دن میرے کانوں میں خبر پڑی، میں ایک یہودی کی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، وہ آپس میں یہودیوں نے بات کی تو مسلمانوں کا نبی مدینے میں آ گیا ہے۔ میں یکدم چونکا، میں نیچے اترایا، میں نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہتا اس نے مجھے برا بلا کہا اور کہا چل اپنا کام کر، چل اپنا کام کر۔ کہتا وہ مالک تھا میرا، میں اپنا کام لگ گیا، لیکن میرے نا دل میں یہ تھا کہ میں فارغ ہو کر میں جاؤں گا، اور یہ باتیں میں نے سن رکھی تھی کہ وہ نبی کیا ہے، وہ صدقہ قبول نہیں کرتا، تحفہ قبول کرتا ہے۔ کہتا میں نے کیا کیا، تھوڑی سی کھجوریں نا اپنے پاس رکھیں، اور وقت جب مجھے ملا نا تو میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے اندر، میں نے جا کر وہ کھجوریں پیش کی، میں نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ نے مجھ سے پکڑی اور صحابہ کو دے دی، صحابہ کو دے دی، اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا۔ میں نے سوچا ایک بات تو کیا ہوگی، سچی ہوگی، ایک بات سچی ہوگی۔ پھر چند دنوں کے بعد میں نے پھر کھجوریں لیں اور پھر میں چلا گیا۔ آپ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں گیا، میں نے جا کر پھر وہ کھجوریں پیش کی، میں نے کہا یہ تحفہ ہے جی آپ کے لیے۔ آپ نے وہ پکڑا اور اس میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلا دیا۔ میں نے فوراً اقرار کر لیا کہ یہ نبی سچا ہے، اور گواہی دے دی کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کیا بھائی، وہ منہ میں انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اور وجہ بیان کر دی کہ صدقہ مجھ پر اور میری آل پر کیا ہے، حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ارد گرد رہنے والے لوگ رہتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ہاشمی ہے، قریشی ہے، گیلانی ہے، بخاری ہے، فلاں فلاں ہے، تو اگر وہ سستی کریں تو ہمارا کام نصیحت کرنا ان کو، بھائی ان کو پیار سے سمجھانا ہے، بھائی آپ احتیاط کیا کرو، آل رسول سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، احتیاط زیادہ کرنی چاہیے بھائی، صرف اس تعلق کی بنیاد پر ہی۔ لیکن یہاں تو وہ کہتے ہیں صرف ہمارا تعلق ہی ہے بس، اس کے بعد عملی طور پر بالکل چٹ ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ لوگ کس کا نعرہ لگاتے ہیں ابھی درباروں والے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سنا ہوگا جتنے ملنگ ہیں، باقی پیر وغیرہ سارے بڑے نعرے لگاتے ہیں، اور درباروں میں بھی اکثر وہی لوگ ہیں۔ اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد ڈیوٹی لگا دی، اور وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے لے، اور جزیرہ عرب کے اندر جتنی پختہ قبریں ہیں نا، پکی قبریں ہیں، وہ ساری برابر کر دے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب برابر کر دی۔ بھائی آج بتاؤ بھائی، اگر سیدنا علی آج آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی دربار بچے گا بھائی؟ انہوں نے اس دور میں نہیں چھوڑا، آج چھوڑیں گے؟ لیکن صرف خالی داموں سے بات نہیں بننی، خالی نعروں سے بات نہیں بننی، عملی طور پر ہمیں قدم اٹھانا ہے۔ آج ہمارے بھی اکثر لوگ، ایک بندہ مجھے ملا ایک جگہ پر، ہم نے نماز پڑھی پمپ پہ، وہ بھی ہے، اس نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے آ گیا تو کہتا الحمدللہ میں بھی اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا نظر تو نہیں آ رہا، نظر تو نہیں آ رہا۔ کہتا کی مطلب؟ میں نے کہا بھائی مجھے آپ کی داڑھی نظر نہیں آ رہی۔ اصلی اہل حدیث تو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، اور ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہ ہو، تو مجھے تو آپ کی داڑھی نظر نہیں آ رہی، آپ کو کہنا پڑ رہا ہے صرف نام کے اہل حدیث کافی نہیں، ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے بھائی، سب سے زیادہ عقیدہ کن کا ٹھیک تھا بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ اور انہوں نے ایک ایک بات کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے ایک ایک بات کے اندر. ہم کہتے ہیں جی عقیدہ میرا ٹھیک ہے لیکن سود پر کاروبار چل رہا ہے نا جی. کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے اور جن کے عقیدے ٹھیک تھے تو انہوں نے تو سود کو ترک کر دیا تھا بھائی. پتا چلا یہ حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا ہے, اعلان جنگ ہے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور جن کا عقیدہ ٹھیک تھا وہ تو آ کر پوچھتے تھے بتاؤ میرے مال کے اندر میری ماں کا کتنا حصہ ہے, میری والدہ کا کتنا حصہ ہے, میری اولاد کا کیا حصہ ہے. مسئلے سمجھتے تھے. اور میں کئی اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری جائیداد بیٹوں کو دے دی, بیٹیوں کو دی نہیں. یہ صرف نام کی حد تک میرے محترم اللہ کو کفایت نہیں کرنا. آپ بھی چیک کر لیں, آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے بھائی. بیٹیوں کو جائیداد سے کیا ہے, چھٹی کہتے ہیں ہم نے شادی پر ان کا بڑا خرچہ کر دیا تھا. بھی وہ نہ کرتے, آپ شادی پر خرچہ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شادی زیادہ برکت والی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. وہ نکاح زیادہ برکت والا ہے بھائی جس میں سب سے کم خرچہ ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, فرمان ہے. تو شادیوں پر خرچہ نہ کرو اتنا, لیکن جو ان کا وراثت میں حق ہے وہ ان کو دو. خالی دعووں نے بات کام نہیں آنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے رشتہ داری کے حوالے سے. اسی طرح چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ قبر پہ جا کر اگر چڑھاوا دیں گے, نظر و نیاز دیں گے, یہ تو شرک ہے, یہ گناہ ہے. اس میں شک والی بات نہیں ہے. شرک بھی بہت بڑا گناہ, سارے گناہوں سے بڑا کیا ہے, اکبر الکبائر کہا ہے. سارے گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ جو بندہ کسی کی زمین پہ ایک بلشت یا ایک فٹ سمجھ لو قبضہ کرے گا نا, وہ زمین پہ قبضہ نہیں کر رہا, جہنم کی آگ پہ قبضہ کر رہا ہے. آج ہم زمینیں چھان چھان کر دوسروں کی زمینیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں بھائی. دیکھ لو دیہاتوں میں یہی پھڈے ہیں نا, یہی پھڈے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ زمین میں شامل نہیں کر رہا, میں جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہوں. یہ تو اسی نبی نے کہا ہے نا جس نے شرک کے بارے میں کہا ہے. لیکن لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرتے ہوئے کوئی ڈر خوف نہیں ہے, لوگوں کا مال دباتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن قبر پر چڑھاوا چاہتے ہوئے بڑا مسئلہ ہے. ہونا چاہیے بھائی, بہت بڑا جرم ہے وہ, لیکن یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی ہیں. یہ معاملات زندگی میں حدیث ہے, ایک اللہ کے حق ہیں, ایک بندوں کے حق ہیں. ایک کس کے حق ہیں بھائی, اللہ کے حق ہیں, ایک بندوں کے حق ہیں. یہ بھی حدیث, اللہ چاہے تو اپنے حق جو معاف کر دے, بندوں کو معاف کر دے, لیکن بندوں کے حق کیا کرنا ہے بھائی, بندوں کے ساتھ ہی نپٹانے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ بندہ مر جائے اور ہم صرف یہ اعلان کر دیں بھائی یہ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں تو جو ان سے کمی کتائی ہوگی اللہ کے لیے معاف کر دو, اور جو اس سے قرض لینا ہو ہم ذمہ دار ہیں, اور صرف یہ اعلان کی حد تک ہوتا, بعد میں ذمہ دار بھی کوئی نہیں بنتا. اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہے. یہ زندگی میں ایسا ہونا چاہیے بھائی, زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ معاملات ہم زندگی میں کلیئر کر دیں. جب شادیوں کے موقع پر, عید بقرعید پہ آگے پیچھے جب جمع ہوتے ہیں نا, سارے برادری والے لوگ سارے آتے ہیں نا, بندہ اس وقت اپنے آپ کو پیش کرے کہ بھائی جان زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, تو اگر کسی نے میرے سے لینا دینا کرنا ہے نا تو ابھی کر لو بھائی. اگر کسی سے مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں حاضر ہوں, اور زندگی میں جو کر لیں گے نا انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون مل جائے گا, اور آخرت کے اندر تو سکون ہے ہی ہے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے نا کہ جس میں 2 جنازے اللہ کے رسول کے پاس سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ بندہ بڑا گندا تھا, یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, لوگ اس سے تنگ تھے, پریشان تھے. آپ نے فرمایا واجبات. دوسرا جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا بندہ تھا, لوگ اس سے سکون میں تھے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. آپ نے پھر کیا کہا واجبات. دونوں کی باری آپ نے لفظ کیا بولا, واجبات. اس کا مطلب کیا, واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے واجبات 2 دفعہ لفظ بولا ہے,
کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس میت کے بارے میں آپ نے کہا نا یہ بندہ گندا تھا، یہ صحیح نہیں تھا، لوگ اس سے تانگ تھے، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور جس کے بارے میں آپ نے کہا یہ اچھا بندہ تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لوگوں کے لیے یہ مفید تھا، تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو آج ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے بھائی، ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ میں اگر ابھی دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہر بندہ اپنا جائزہ لے؟ اور بندے کے پاس موقع موجود ہے بھائی اصلاح کرنے کا، اور یہ زندگی کے ساتھ ہے، بندہ مر گیا پھر ختم، سارے عمل ختم اس کے، یہ زندگی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے نا، جائزہ لیتا ہے، بندے کو پتہ تو چل جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ پوچھا کیا گیا بھائی؟ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ آپ نے گناہ کی تعریف کیا کی؟ فرمایا ما ہا کا فی صدرے کا، گناہ یہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور تو یہ ڈر محسوس کرے لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے کہیں۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو فوراً بہترین بندہ کون سا ہے؟ جو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، عام لوگ تو معاف کرتے ہیں نا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے، شرک معاف نہیں کرنا، یہ تو ہے نا اگر شرک کی حالت میں بندہ مر گیا، لیکن یہاں زندگی میں اگر بندہ توبہ کر لے نا تو سارے گناہ ہی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ نہیں معاف کرنا، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ ہو، اس کی توبے کے معاملات ہیں بھائی، وہ گناہ بندہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اگر لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو وہ مسئلہ بھی حل کرے۔ یہ نہیں کہ بندہ لوگوں کا مال دبا کر بیٹھا رہے، اللہ سے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، تو معافی دے دے مجھے، تو یہ چکر دینے والی بات ہے۔ اور دنیا میں بندہ ایک دوسرے کو چکر دے لیتا ہے، اللہ کو کل کوئی نہیں چکر دے سکے گا بھائی۔ یہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی نا ہمیں، اس مہلت سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا بھی ٹھیک ہے بھائی، یہ تمہارے پاس موقع ہے، چھٹی میں نے تمہیں، یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ برے کاموں سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے، اللہ کس اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا گناہ کر کے بندہ کہتا اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی گناہ میں نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم ڈاکے ڈالو، تم چوریاں کرو، تم جھوٹ بولو، تم بغاوتیں کرو، تم سرکشیاں کرو، اللہ نہیں یہ چاہتا، لیکن یہ اللہ نے اجازت رخصت دی ہوئی ہے، یہ اختیار ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور یہ اختیار یہ زندگی کے ساتھ ہے، یوں ہی ختم ہونے اس کے بعد چھٹی بھائی۔ پھر بڑے سے بڑے جو دنیا میں بڑے دبنگ پھرتے تھے نا، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے دنیا میں جس کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، اللہ کے سامنے جب قیامت والے دن پیش ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتے تم دیکھو گے مجرموں کو اللہ کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا۔ دنیا میں کبھی رب کو یاد نہیں کیا، جب بھی مشکل آئی ہے دائیں بائیں بھاگا ہے، اور اس دن کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، ایک دفعہ ہمیں واپس دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ فرجینا کیا مطلب؟ ہمیں واپس لٹا دے۔ اللہ پوچھے گا نبی تو کیا کرنا چاہتا ہے جا کر؟ میں نے تو تجھے زندگی دی تھی نا 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال، تو کیا کہیں گے؟ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے صالح بندے بننا چاہتے ہیں، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم بڑے اچھے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہے گا ہم نے تو دنیا میں تمہیں بھیجا تھا نا، زندگی دی تھی، اس وقت تو نے کیوں نہیں کیے؟ تو کیا کہیں گے آگے؟ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ چکا ہے، اس وقت یقین نہیں تھا، آج یقین نہیں ہے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ ہمیں یقین آ گیا ہے، لیکن اس وقت کا یقین آنے کا کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اس وقت جو مرضی کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج موقع موجود ہے بھائی، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں،
اور یہ جو رونا دھونا شروع کیا ہے مہنگائی کا، حالات بڑے تنگ ہیں، فلاں فلاں معاملہ ہے، باوجود مہنگائی کے ہر بندہ آسانیوں کے اندر ہے بھائی. ہر بندے نے جائزہ لینا ہے. ہر بندہ اپنے دادے کو دیکھ لے، پردادے کو دیکھ لے. جتنی سہولتیں دادے پردادے کے پاس تھی، آج میرے پاس اس سے زیادہ سہولتیں ہیں. غریب سے غریب بندہ بھی اپنا جائزہ لے لے، دادے پردادے سے زیادہ ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں. اس کے باوجود شیطان نے ہمیں ایسا گمراہ کیا ہے کہ ہمارے منہ سے شکر والے لفظ ہی نہیں نکلتے. جس بندے کو پوچھو رو رہا ہے، 100 بندے کو ملو نا، بڑی مشکل سے ایک بندہ ایسا ملے گا جس سے پوچھے بھائی جان کیا حال ہے، تو آگے سے کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وگرنہ کیا کہیں گے؟ حالات بڑے تنگ ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بل اتنا آ گیا ہے، کھادیں مہنگی ہے، فلاں فلاں مسئلے اپنے بیان، اور مسئلوں کی لمبی ایک تفصیل ہے. اور یہ پھر بندے کو جب طبیعت بن جاتی ہے نا شکری والی، پھر بندے کے منہ سے شکر والے لفظ نہیں نکلتے. تو آخر کے اندر ایک حدیث میں نے بیان کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیں نا، دنیا میں بھی سکون ملے گا آپ کو، پریشانیاں ختم، پریشانیاں ختم، اور آخرت کے اندر تو سکون پھر ہے ہی ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے آخرت کے اندر تو انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے بھائی. یہ عارضی زندگی وہ اصل کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. آپ نے فرمایا تم اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا داری کی، دنیا کے مال کی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم اس آدمی کی طرف دیکھو، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا میں تم سے کیا ہیں؟ نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، تم اس کی ناقدری نہیں کرو گے. میں کہتا ہوں جس بندے کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا اپنا گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے صرف اس کو تندرستی دی ہے، اور یہ 2 آنکھیں دی ہیں اس کو جو دیکھتی ہیں. یہ آنکھیں اتنی قیمتی چیز ہیں، کوئی بندہ کسی کو نا کروڑ روپیہ لے لے مجھے اپنی آنکھیں دے دو بھائی، کوئی دے گا؟ اور کروڑوں میں کوئی اپنی آنکھیں دینے کے لیے تیار ہوگا؟ اس کا مطلب کروڑوں سے زیادہ قیمتی اللہ نے ہمیں آنکھیں دے دی ہیں. اگر ایک ایک حصے کا ہم جائزہ لیں، اور اس کے علاوہ پھر اللہ کی نعمتیں جو ہم آکسیجن کی صورت میں، باقی پانی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، تو بندہ دن رات لگا رہے اللہ کی شکر ادا کرنے تو پورا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کیا کرتے رہتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے جب باہر آتا ہے بندہ تو کیا پڑھتا ہے؟ غفرانہ کا. کیا مطلب اس کا بھائی؟ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. حالانکہ بیت الخلاء میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا نا، اور ضروری حاجت تھی نا جو بندے نے کی ہے بھائی، مجبوری ہے. لیکن بیت الخلاء سے باہر آ کر جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، غفرانہ کا، اللہ کے رسول کی سنت ہے، طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں معافی مانگی؟ یہ معافی اس لیے مانگی کہ یا اللہ یہ اتنی دیر جو میں تیرا ذکر نہیں کر سکا نا، تو اس کی مجھے معافی دے دے. یہ جو وقت بیت الخلاء میں گزرا ہے، وہاں تو اللہ کا ذکر نہیں بندہ کر سکتا نا، تو اس کی بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ ہمارے زبانوں پر زیادہ ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے بھائی. جو فارغ وقت ملے، اور یہ نماز بہترین اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری، اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے کیا کرو بھائی؟ نماز قائم کرو. اور بعض لوگ نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بھائی. یہ کوئی نہیں. سب سے بہترین صورت ذکر کی کیا ہے؟ نماز کا قیام ہے. 5 وقت کی نماز ہے. تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کو اپنائیں گے نا، کہ دنیا داری میں ہم نے نیچے سے دیکھنا ہے. آج کے دور میں جس کے پاس سائیکل ہے نا، سائیکل ہے، وہ کس کو دیکھے؟ جو پیدل چل رہا ہے. تو کیا کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے سائیکل دیا، یہ تو پیدل چل رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟
جس کے پاس موٹر سائیکل ہے نا وہ کار والے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہی رہتا ہے، کہتا ہے یار میرا مربع زمین دا ہے تو میرے کو حالی موٹر سائیکل ہے، اندے کول ایک قلعہ بھی نہیں تے کار لئی پھردا ہے، وہ بندہ اس ٹینشن سے رہندا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں بھائی، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے نا، پیدل چل رہا ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کئی بندے ایسے جو پیدل بھی نہیں چل سکتے، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے نا، دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان تھے دنیا کے اندر، اور انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، اگر آج سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں، دیکھیں اللہ کے رسول جن گھروں میں رہتے تھے، کتنے بڑے گھر تھے بھائی۔ یہ جہاں اللہ کے رسول سیدنا ابوبکر صدیق کی قبریں بنی ہوئی ہیں نا، یہ آپ کا گھر تھا، سیدہ عائشہ کا گھر تھا، یہ گھر تھا۔ کتنی جگہ ابھی آپ جا کر دیکھ لیں، جو مدینے میں گئے نا انہیں چیک کر لیں باہر سے کربے لگا کر، کتنی جگہ ہیں۔ یہ ایک بیوی کا گھر تھا، ایسے ہی لین میں 9 گھر تھے، 9 گھر تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے رات کو اللہ کے رسول قیام فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ سجدہ کرنے لگتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے ٹانگیں کٹھی کر لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ مقصد وہ جگہ اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی۔ آج بڑے بڑے ہم نے مکان بنا لیے ہیں، بڑی سہولتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہے۔ اکثر لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں۔ یہ اللہ نے صرف رمضان کے لیے قرآن نہیں نازل کیا، ٹھیک ہے رمضان میں نازل کیا ہے، لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں کیا، پوری زندگی کے لیے کیا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور سیرت کی کتاب ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے، اور روزانہ 1-2 صفحے خود پڑھے، یا کسی بچے سے پڑھ کر سارے گھر والوں کو سنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے کیسے زندگی بسر کی ہے۔ اور جب ہم وہ حالات پڑھیں گے نا، تو جی آج کی تکلیفیں، پریشانیاں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوں گی۔ ہم سمجھیں گے ہم تو دنیا میں جنت میں رہ رہے ہیں، دنیا میں جنت میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے نا، مسجد نبوی، اس کا تذکرہ ہے، صحابی بیان کرتا ہے کہ اس کی کھجور کے ڈنڈوں کی اور پتوں کی چھت ڈالی تھی مسجد نبوی کی، جب بارش ہوتی تھی نا تو نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا، ہم میں سے کوئی سجدہ کرتا تو ہمارے ماتھے پہ کیچڑ لگ جاتا۔ تو آج تو اتنی زبردست کلین بچھے ہوئے مسجدوں میں بھائی۔ اب پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے، اور آج مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔